السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص طریقے کا سلام عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام، جو کہ ہر اتوار کو دن میں دوپہر میں 12 سے لے کر 1 بجے تک آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد اللہ اور رسول کے احکام بیان کرنا، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اس ذہن کو بنا کر یہ پروگرام دیکھیے، ممکن ہے اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے اور ہم زندگیوں میں چینجز لا سکے، کیونکہ جو باتیں ہوتی ہیں اس پروگرام میں وہ صرف اور صرف قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہی بات ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پروگرام کے ذریعے مجھے بھی ہدایت عطا فرما، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، ہاں ان سب کو بھی ہدایت عطا فرما۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پردہ۔ پردہ اور حیا، یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، اور پردہ اور حیا میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم سوال کریں گے مفتی صاحب سے۔ اس سے پہلے ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ امریکہ، ویسٹرن کنٹریز، کینیڈا میں رہ کے ہماری ماں بہنیں کیوں سمجھتی ہیں کہ یہاں آ کے ہم آزاد ہو چکی ہیں، یہاں ہمیں اسلامی حکم نہیں چلے گا؟ کیوں سمجھتی ہیں کہ پردہ ایک ہمارے لیے ایک پابندی ہے؟ کیوں سمجھتی ہیں کہ یہ پردہ خواتین کے لیے بہتری، پاکیزگی عطا کرتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم سب کا کریٹر ہے، وہ جانتا ہے ہمیں کس چیز میں بہتری ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، کون سی چیز سے ہمارے نقصانات ہوتے ہیں۔ پردے کے تعلق سے بھی یہی ہے۔ ذہن کو صحیح سوچ کیجئے، پازیٹیو سوچ کریے، اور اللہ کے حکم پر غور و فکر کیجئے۔ اور اگر آپ پردہ نہیں کرتی ہیں تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کیوں نہیں کرتی، جبکہ اللہ کا حکم پردہ ہے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں اپنے خاندان کو، اپنے بیٹیوں کو، مبارک پاک بیٹیوں کو، اپنے اہلیہ کو، ہماری ماؤں کو، چاہے پردے کی حالت میں ہی رہ کے جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی حکم بھی دیا ہے، وہ کر کے ہمیں بتائی ہیں۔ پردہ کس طرح سے امپورٹنٹ ہے، پردے کا امپورٹنس آپ خود سمجھ سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عقل دی ہے، سوچ سمجھ دی ہے، تو اگر آپ پردہ نہیں کرتی تو سوچیں، آپ خود اسٹڈی کریں پردہ کا حکم کیوں آیا ہے۔ آپ سمپلی ایک کھانے کی چیز کو لے لیں، کوئی کینڈی کو لے لیں، اگر وہ کینڈی کے اوپر جو ہے ریپ نہیں ہوتا، ویسی ہی کینڈی آپ خرید کے کھا سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ کینڈی کے اوپر بھی پردہ ہوتا ہے، آپ اس پردے کو نکال کر پھر وہ کینڈی کو سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل محفوظ ہے۔ اسی طرح سے خواتین اپنے آپ کو پردے میں رہ کر جو ہے اس کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورتی دی ہے، اس کا جو نکھار دیا ہے، ایک اہم وجود ہے اللہ کی طرف سے، اس کو پردے میں رکھنے سے اس کو جو ہے اور اس کے مقام کو اسلام نے جو ہے تحفظ دیا ہے اور اس کو بلند کیا ہے۔ تو آئیے مفتی صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں کہ جو چیز میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کی تھی پہلے سیگمنٹ میں، کیا پردہ فرض ہے اور کس لحاظ سے فرض ہے؟ آپ قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیے، تاکہ ہماری ماں بہنیں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو سمجھ آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ ایک اب اپنے قیمتی الفاظ میں جو ایک بات اب یہاں پر عرض کیا ہے کہ ہم امریکہ میں آ کر یا ویسٹرن کنٹریز میں آ کر تھوڑا سا یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، جی تو اس پہ ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ آزاد تو ہم دنیا کے کسی بھی خطے پہ بھی جائے ہم آزاد نہیں ہو سکتے، جی جی کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے بندہ بنایا ہے جی اور ہمیں اپنی عبدگی، اپنے بندگی اور اپنے عبدیت کا شرف بخشا ہے۔ جی تو انسان کی کامیابی یا انسان کا اس کا سٹیٹس اسی میں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمیں ہر قسم کی غلامی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے،
کسی ملک کی غلامی سے، کسی کہہ لیں طاقت کی غلامی سے، کسی دوسری چیزوں کی غلامی سے، پیسے کی غلامی سے، نفس کی مطلب حتیٰ کہ نفس کی غلامی سے، ان چیزوں کی غلامی سے تو ہم اپنے آپ کو نکالیں اور نکال کر ہم لائے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں۔ جی جی تو جی اللہ کی غلامی، ہم دنیا کے کسی بھی خطے پہ چلے جائے، کسی بھی کنٹری میں چلے جائے، اللہ کی غلامی ہمارے لیے شرف ہے، وہ ہمارے لیے عزت ہے، اور ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی غلامی، جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم وہ ملکوں میں جاتے تھے، ادھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سفر میں جاتے تھے، وہاں جا کر اسلام کو پیش کرتے تھے۔ جیسے وہ ان کا واقعہ ہے کہ وہ ادھر گئے تو ان کا انٹرویو ہوا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں آئے ہو ہمارے پاس؟ تو ہمارے ایک صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بالکل مطلب صریح الفاظ میں رستم کو یہ سنا دیا تھا کہ دیکھیں ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم آئے ہیں اللہ کے بندوں کو دوسرے ہر چیز کی غلامیوں سے نکال کے، بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک صرف اللہ کی غلامی میں، اللہ کی عبادت میں ہم نکل لے آئے، اس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو یہ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا مشن ہے۔ اس مشن میں یہ ہے کہ انسان اور مسلمان یعنی نفس کی غلامی، دوسری چیزوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائے۔ تو پردے کا حکم، اس کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ آزادی کے خلاف ہے یا یہ اس کے خلاف ہے، تو یہ شریعت کے دوسرے احکام کی طرح ہے۔ دوسرے احکام کو جس طرح ہم غلامی نہیں سمجھتے ہیں، اس کو بھی ہمیں اس طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں پابند کر دیا ہے۔ شریعت نے جس چیز کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، اس میں ہمارے بہتری کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہی حکم دیا ہے۔ جی اس میں ہمارے دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اور پردے کے تعلق سے جو آدمی اس پہ پریکٹس نہیں کرتا، یا ہماری جو بہن اس پہ پریکٹس نہیں کرتی، وہ بھی دل سے جب وہ اپنی فطرت کو پوچھے، جب وہ اپنے عقل کو پوچھے، اپنی فطرت کو جب وہ پوچھے، اپنے اندر جب وہ جھانک کے ذرا اس کو پوچھے کہ کیا یہ پردہ، یہ کورڈ رہ کے میرا مطلب باہر نکلنا، چلنا پھرنا، کیا یہ میرے لیے زیادہ سیف ہے، زیادہ سیکیورڈ ہے، زیادہ اچھا ہے، یا اوپن مجھے نکل کے چلنا یہ زیادہ سیف ہے، بہتر ہے، اچھا ہے؟ تو ان کی جو فطرت ہے، ان کے جو اندر کے جو وہ اپنے آپ میں بات کرتی ہے، جی اس میں ان کا جواب مل جائے گا کہ یہ اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی اس کا حکم دیا ہے۔ اب باقی جو آپ کا سوال ہے کہ شریعت میں یہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، تو جس طرح سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ شریعت میں پردے کا حکم یہ فرض کا حکم ہے۔ جی اور اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ اس کے درجات ہیں، اس فرض حکم کے درجات ہے۔ صحابیوں کے عمل کے ذریعے، صحابیات کے عمل کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی، گھر کی زندگی، اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین، ان سب کی زندگی کی روشنی میں ہمیں پورے خلاصہ جو ملتا ہے، اس پہ الحمدللہ پورا علماء نے اور امت کے علماء نے، فقہاء نے اس پہ بہت مطلب لائبریریز اس کے اوپر جمع کر دیے ہیں۔ جی جی تو ان کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پہلا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جو سب سے پاکیزہ اور سب سے بہترین درجہ ہے، تقوی کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہے، اور جس کے اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے صحابیات کا عمل تھا، وہ یہ ہے کہ ہماری بہنیں اپنے آپ کو اس طرح سے گھر کے اندر محفوظ کریں، اس طرح سے گھر کے اندر محفوظ کریں کہ ان کو کوئی بھی غیر مرد کسی بھی صورت میں ان کو نہ دیکھے، نہ کورڈ دیکھے، ان کورڈ کی تو بات ہی نہیں، نہ کورڈ بھی ان کو دیکھے۔ وہ گھر میں رہے، گھر میں ہی مطلب ان کی ضروریات گھر میں مہیا کیا جائے۔ اگر ضرورت کے موقع پر ان کو باہر نکلنا ہو تو وہ اس طرح سے نکلے، اس طرح سے کورڈ ہو کے نکلے کہ ان کا کوئی پتہ نہ چلے۔ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ہودج کے اندر یا یہ کہ کسی دوسرے سواری کے اس طرح سے انتظام کیا جاتا تھا کہ وہ سواری نظر آ جاتا، لیکن اندر بندہ اور اللہ کی بندی کون بیٹھی ہے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ جی 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 بالکل۔ تو وہ ایک سب سے اعلیٰ معیار ہے اس کا دوسرا مطلب متوسط درجہ یا اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہاں وہ مطلب بالکل سر سے لے کے پیر تک کورڈ رہے، ہاتھ بھی کورڈ رہے، چہرہ بھی کورڈ رکھے، اور پیر بھی کورڈ رکھے، اور ضرورت کو جتنا مطلب کم سے کم ہو سکے اس کو کم کر کے گھر کے اندر ہی رہے، لیکن اگر باہر نکلے تو وہ نظر آ جائے، مطلب ہے کہ کورڈ نظر آ جائے، مطلب سر سے لے کے پیر تک جلباب کے ساتھ، جس کا حکم خواتین کا ستر جس کو کہتے ہیں وہ ستر وہ تو فرض حصہ ہے جس کو کور ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں پردے کے تعلق سے کہ وہ سر سے لے کے پیر تک جلباب، جو قرآن کا لفظ ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب ڈال کر۔ اور جلباب کی تفسیر علماء علم تفسیر کا ماہرین نے جو تفسیر کی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ایسا چادر ایسی ہو کہ جو سر سے لے کے پیر تک کور کر دے، مطلب جی جی کور کر کے بھی ایکسٹرا ہو،
ٹھیک ہے. ہاں، اب تو یہ دوسرا درجہ تھا. اور جی تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ باہر نکلتی ہے ضرورت کے تعلق سے، یا ان کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ان کو جانا پڑتا ہے پڑھائی کے تعلق سے ہو، جاب کے تعلق سے ہو، جس میں شریعت کی طرف سے اجازت ہے نہیں ہے، اس کو الگ سوال سے اس کو پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب تو بریک جب وہ کا نکلے، وقت. جی جی جب وہ نکلے تو وہ کورڈ ہو کے نکلے، لیکن اس میں چہرہ کھلنے کی اجازت ہے، ہتھیلی کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے. اس طرح وہ تیسرا درجہ ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد یہی گفتگو جاری رہے گی. ہمیں اجازت. انشاءاللہ پھر بریک کے بعد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.